ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ یہ سورہ نور کی 22ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو لوگ بڑے درجے والے ہیں اور ان کے پاس مال بھی بہت سارا ہے، ایسے لوگوں کو رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو صدقہ نہ دینے کی کہ میں ان کو کچھ نہیں دوں گا، ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر سے کام لے۔ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے؟ اور اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ چل رہا ہے۔ منافق لوگوں نے حضرت عائشہ پر غلط کام کی تہمت لگائی۔ اس تہمت میں 3 بھولے بھالے مسلمان بھی آ گئے۔ ان تینوں مسلمانوں نے اللہ تعالی کے سامنے توبہ کر لی، معافی مانگ لی۔ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے ایک نیک عورت کے اوپر غلط تہمت لگائی تھی، تو ہماری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تینوں مسلمانوں کی معافی ہو گئی۔ لیکن ان 3 میں سے ایک صحابی جن کا نام مستح تھا، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت نزدیک کے رشتہ دار تھے، بہت قریب کا رشتہ تھا، اور ساتھ ساتھ میں بیچارے غریب آدمی تھے، اور مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے مدینہ۔ تو چونکہ یہ بیچارے غریب آدمی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ پانی دیتے تھے۔ اور یہ بھی ہم کو عادت بنانی چاہیے، اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہوئے تو ہم کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی اناج دے دیا، کبھی کپڑے دے دیے،
کبھی کھانے پینے کی چیز دے دی، کبھی نقد پیسے دے دیے، لیکن رشتہ داروں میں جو غریب ہو ان کا خیال رکھو، اللہ اس کی برکت سے ہماری عمر کو لمبا کریں گے، عمر لمبی ہوتی ہے، زندگی میں برکت ہوتی ہے، مال میں روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اپنے رشتہ دار میں جو غریب فقیر لوگ ہو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچہ پانی دیتے تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب جب یہ قصہ ہوا کہ حضرت مصطح نے حضرت عائشہ کے اوپر غلطی سے تہمت لگا دی، وہ بھی شامل ہو گئے اس میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگا کہ یہ مصطح، میں ان کو خرچہ پانی دیتا ہوں، ان کی ضرورت کا میں خیال رکھتا ہوں، اور انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ میری بیٹی عائشہ کے اوپر انہوں نے تہمت لگائی۔ ایک باپ تھے حضرت ابو بکر صدیق، اور باپ کو غصہ آتا ہے کہ میری بیٹی کے اوپر اس نے تہمت لگائی، حالانکہ میں ان کا خرچہ پانی دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، اللہ کی قسم، آج کے بعد میں مصطح کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، خرچہ پانی بند کر دوں گا۔ قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی۔ تو جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جن لوگوں کا درجہ بہت اونچا ہے، مرتبہ بہت اونچا ہے، اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ اونچے مقام اور اونچے درجے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اور اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا ہے۔ کہ ان کو کہو کہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے، اللہ نے کہلوایا کہ ان کو کہو کہ ایسی قسم مت کھاؤ کہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، ایسی قسم مت کھاؤ۔ ہم مانتے کہ مصطح نے بہت بڑی غلطی کی کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی، یہ بہت بڑی غلطی ہے مصطح کی، لیکن اخلاق کیا چیز ہے؟ کا اخلاق یہ کہ جس مصطح نے تہمت لگائی اللہ نے معاف کیا ہے، ابو بکر تم بھی معاف کر دو، جانے دو ان کو۔ تمہاری بیٹی کو اس نے تہمت دی تھی نا، تمہاری بیٹی کے لیے غلط غلط باتیں کہی تھی نا لوگوں کو، معاف کر دو، جانے دو۔ کتنی عجیب تعلیم کہ سگی بیٹی کے اوپر غلط کام کی جو تہمت لگاوے، اللہ کہہ رہے کہ ان کو بھی معاف کر دو۔ ہم تو معافی کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ اکبر۔
فوراً اللہ نے آسمان سے کہلوایا. ایک طرف دیکھو اللہ کی ڈبل نعمت. ایک طرف حضرت مصطح کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا اور اللہ نے حضرت ابو بکر کو کہا ابو بکر تم بھی معاف کرو. دوسری طرف اونچے اخلاق کی یہ تعلیم دی کہ بھلے اس نے تمہاری بیٹی پہ تہمت لگائی تھی لیکن تم ان کا خرچہ پانی چالو کر دو، بند مت کرو، بھول جاؤ جو اس نے غلطی کی، بھول جاؤ، پیسہ چالو کر دو. کتنے بڑے اخلاق. ہم سب سوچے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہ آج دنیا میں کوئی ہم کو تکلیف پہنچاوے، کیا ہم اس کو معاف کرتے؟ معاف نہیں کرتے. زندگی بھر یاد رکھیں گے اس کی غلطی کو. یہ ایمان کی شان نہیں ہے. مومن تو وہ کہ جو بڑے سے بڑی غلطی کرنے والے کو بھی معاف کر دیں. یہ ایمان ہے. اللہ کی محبت چاہیے، جنت چاہیے تو لوگوں کو معاف کرنے والے بنو. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. جو لوگ غصے کو دباتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے تو توڑ پھوڑ نہیں کرتے، مار دھاڑ نہیں کرتے، گالی گلوچ نہیں کرتے. غصہ آوے تو نہیں، غصے کو دباؤ، کنٹرول کرو اور لوگوں کو معاف کرو. والعافین عن الناس، معاف کرو لوگوں کو. اللہ کو معاف کرنے والے بہت پیارے ہیں کہ آج تم دنیا میں لوگوں کو معاف کرو، قیامت میں اللہ تم کو معاف کریں گے. شب قدر کی دعا تو معلوم ہے نا کہ جب شب قدر کسی کو نصیب ہو جاوے تو کیا پڑھنے کا؟ حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھلائی کہ شب قدر مل جاوے تو یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، عفون بہت معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے. جب اللہ کو معافی پسند ہے تو جو بندہ لوگوں کو معاف کرے گا وہ بھی اللہ کا پیارا ہو جائے گا، لاڈلا ہو جائے گا. اسی لیے کہا معاف کرو لوگوں کی غلطی کو، بھولوں کو معاف کرو. زندگی بھر یاد نہیں رکھنے کا. کوئی معافی مانگے معاف کر دو، معافی نہیں مانگے تو بھی معاف کر دو. میں آپ کو ایک عمل بتلاؤں. کبھی کبھی مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں بیٹھ کر کے اطمینان سے سوچو اے اللہ آپ کے جس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی، گالی دی، میرا پیسہ کھا گیا، مجھے پریشان کیا، مجھے ستایا، جو غلطی بھی جس بندے نے کی، اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اور اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے رہے. تجھے معافی بہت پیاری ہے تو تیری محبت، تیرا پیار لینے کے لیے میں معاف کر دیتا ہوں. ایسا کبھی کبھی ایسی دعا مانگو اللہ سے اور دل سے سب کو معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے
کا ایک حق کیا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. سگے والے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھی طرح رہے، ہم بھی ان کے ساتھ اچھی طرح رہے. کہ یہ تو برابر ہے، لیکن پکا آدمی کون، پکا ایمان والا کون؟ کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھی طرح نہیں رہتے ان کے ساتھ ہم اچھی طرح رہے. جو رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھی طرح نہیں رہے ہم ان کے ساتھ اچھے رہے. حضور نے فرمایا یہ ہے پکا ایمان والا، یہ ہے پکا مسلمان، یہ ہے اچھے اخلاق والا. ہے نا کڑوی گولی، بہت کڑوی گولی ہے تو کہ جو رشتہ دار ہم کو گالیاں دیوے، برا بھلا کہوے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھے، اچھا سمبند نہیں رکھے، کہ اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے کا. لیکن یہ حضور کا حکم ہے، تعلیم ہے حضور کی، عمل کرو اس پر، پھر دیکھو اللہ کیسے نوازتے ہیں، کر کے دیکھو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکم دیا، ابو بکر ایسا مت کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ بس جیسے ہی آیت آسمان سے آئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے مستہ کو معاف کر دیا، بھلے اس نے میری بیٹی پہ تہمت لگائی تھی، میں نے معاف کر دیا، اور میں خرچہ پانی چالو کر دوں گا خرچہ. اب قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں خرچہ نہیں دوں گا، تو کہا یہ جو قسم کھائی ہے نا، تو کہا قسم کا پہلے کفارہ بھی دوں گا، لیکن میں یہ قسم توڑ دیتا ہوں، قسم کا کفارہ بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں حضرت مستہ کا خرچہ پانی بھی دوں گا. کتنی بڑی بات. دیکھو ایک بات یاد رکھ لو، ہمارے بہت سے مسلمان کبھی کبھی نادانی میں غلط قسم کھا لیتے کہ میں بھائی کے یہاں نہیں جاؤں گا، قسم کھا کے. کبھی بھائی سے کچھ بول چال ہو گئی تو قسم کھا لیتے کہ اب میں بھائی کے یہاں نہیں جاؤں گا. کبھی اور رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے تو قسم کھا ڈالتے کہ میں ان کے گھر پہ جاؤں گا نہیں. تو دیکھو ایسی قسم اگر کھا لو نے تو قسم توڑ ڈالو، قسم کا کفارہ دے دو، 10 غریبوں کو کھلاؤ، 10 غریبوں کو یا تو کپڑے پہناؤ، وہ نہیں کر سکو تو 3 روزے رکھ لو لگاتار، لیکن قسم توڑ ڈالو، کفارہ دے دو، لیکن رشتہ دار کے ساتھ کانٹیکٹ تعلق چالو کر دو، بند نہیں کرنے کا. یہ حکم ہے شریعت کا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم مجھے پسند ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے. اسی لیے میں حضرت مستہ کو معاف کرتا ہوں اور خرچہ پانی چالو کرتا ہوں. کیسی ہمت کے لوگ کہ جس حضرت مستہ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی پہ تہمت لگائی کہ ان کو بھی ہم خرچہ دیتے ہیں، پیسے دیتے، معاف کرتے، اور جو قسم کھائی تھی نہیں دینے کی قسم کا کفارہ بھی دے دیں گے. کیسے لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی ایسے پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے، ایسا رشتہ داروں کے ساتھ اللہ ہمیں بھی جوڑ محبت عطا فرمائے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یاد رکھو، جو لوگ پاک عورتوں پر، بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور ان کو آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، بڑا بھاری عذاب ہوگا۔ کہ جتنی بھی نیک عورتیں، حضرت عائشہ خاص طور پر، کہ ایسی عورتوں کے اوپر جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور اللہ کے یہاں بڑا عذاب ہے۔ اس لیے جو انسان آج بھی حضرت عائشہ کے اوپر نعوذ باللہ غلط کام کی تہمت لگاوے، وہ کافر ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے آج بھی، بلکہ وہ لوگ باقاعدہ محفل کر کے، مجلس کر کے حضرت عائشہ کے اوپر پوری مجلس میں تہمت لگاتے ہیں، شیعوں کے یہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے، اور قانون کے اعتبار سے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اب جن مسلمانوں نے توبہ کر لی اللہ نے معاف کیا، اور جو منافق اللہ ان کو دنیا میں بھی سزا دیں گے، آخرت میں بھی سزا۔ اب یہ ایک بات آیت میں سوچنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان عورت کیسی ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے، المحصنات، گناہ سے، گندے کاموں سے، زنا سے، ناجائز اور حرام کانٹیکٹ سے، اس قسم کی تمام گندگی سے پاک ہونی چاہیے مسلمان عورت۔ یہ مسلمان عورتوں کی خوبی اللہ نے بیان کر دی، اس لیے یہ خوبی اپنی عورتوں میں آنی چاہیے کہ جو پاک ہو، نیک ہو، ہر گندے کاموں سے، اور اپنی شادی کے لیے بھی ایسی عورت کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور دوسری صفت بتلائی الغافلات، یعنی بھولی بھالی ہوئے۔ کا ایمان والی عورت کیسی ہوئے؟ تو کہا بھولی بھالی، اس کو کہتے ہیں ایمان والی عورت۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ لڑکیوں کو بہت پڑھانا نہیں چاہیے، بہت ایجوکیشن لڑکیوں کو نہیں دینے کا۔ کہ ان کو کیا کرے گا؟ کمپیوٹر ماسٹر بنوا رہے، وہ کیا کرے گی؟ کمپیوٹر ماسٹر بن گئے، کمپیوٹر آپریٹر بنوا رہے، کیا کروائیں گے اس کو؟ کہ انجینئر بنوا رہے لڑکی کو، کیا کریں گے انجینئر بنوا کے؟ سب غلط، کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں بہت سکھانا ہو لڑکیوں کو مسلمان، تو اسلامی پردے کے ماحول میں گائنک بنواؤ، تاکہ ہماری مسلمان لیڈی عورتوں کے لیے سواوڑ میں، بچے کی پیدائش میں مسلم ڈاکٹرنی کام آ سکے۔ تو گائنک جو ہوتی ہے، یہ ولادت کی، سواوڑ کی لائن کی جو ڈاکٹرنی ہوتی ہے، کوئی اسلامی ماحول کے اندر ہماری لڑکیوں کو یہ چیزیں سکھاؤ، یہ ضرورت ہے۔ باقی اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی تعلیم لڑکیوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بڑی بڑی وکیل بنواؤ۔ مسلمان وکیل بھی بنواتے لڑکیوں کو، پھر وہ شوہر سے وکالت کرے گی اور سسرال والوں سے وکالت کرے گی، نہیں، یہ غلط کام ہے، ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی حال ہے
کہ ان کو گھروں میں رکھ کر کے بولا بھالا بنا کے رکھو. گھر بہت ضرورت پڑے تو کسی رشتہ دار کے یہاں، کوئی خاص ضرورت کے لیے ماں باپ بھائی بہن شوہر کے ساتھ کبھی بازار چلی جاوے کسی ضرورت سے، یا ڈاکٹر کے یہاں جاوے، بولی بالی کا. ایمان والی عورت کیسی ہونی چاہیے؟ بولی بالی الغافلات. جیسے پچھلی مجلس میں سنایا تھا کہ حضور نے حضرت بریرہ کو پوچھا، گھر میں کام کرنے والی، خدمت کرنے والی، کہ بریرہ میری عائشہ کیسی ہے؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حضور، حضرت عائشہ بہت سیدھی سادی، کوئی گڑبڑ نہیں. ہاں بچپنا ہے تو کہا کم عمر کی ہے تو آٹا گوند کے رکھ دیتی ہے، بکری آ کے کھا جاتی ہے. اس کو کہتے بھولی بھالی، سیدھی سادی. تو مسلمان عورتیں تو ایسی ہی ہونی چاہیے. بالغ ہونے کی عمر پر آئی، اب ان کو اسکولوں میں بھیجنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بالغ ہوئی، ختم، پھر ان کے لیے اسکول نہیں. ہاں کہیں پردے کا نظام ہو اور پورے پردے کی فیسلٹی ہو تو ٹھیک ہے، اور جیسا میں نے بتلایا ضروری تعلیم کے لیے. باقی اس کے بغیر ان کو اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں، کالجوں میں اور بیکار ڈگریوں کے چکر میں ڈگریوں کو رگانا غلط کام ہے. شریعت میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اسی طریقے سے ان کو کاروبار میں، بزنس میں، دکانوں میں، اس میں بھی مت لگا کہ بزنس کرے، کاروبار کرے، دھندے کرے. نہیں، شوہر کی ذمہ داری ہے. باپ کے گھر میں ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے ان کے خرچے پانی کی، اور شادی کر کے سسرال چلی گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے. الغافلات، بھولی بھالی، سیدھی سادی ہونی چاہیے مسلمان لڑکیاں. یہ اللہ نے قرآن کے اندر صفت بیان فرمائی. یوم تشہد علیہم السنتہم ایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے جو کام وہ دنیا میں کر کر کے آئے ہیں. کہ آج تو بے دھڑک زبان سے غلط باتیں بول رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں اور گناہ کی طرف چل چل کے جاتے ہیں، ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا کہ جب ان کے ہاتھ بولیں گے اللہ کے دربار میں کہ اللہ اس نے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیا تھا. پیر بولے گا کہ اللہ اس نے پیر سے کون کون سا گناہ کیا تھا. زبان بولے گی. دیکھو قیامت کے دن ایک موقع آئے گا کہ اللہ زبان کو بند کر دیں گے، اور ایک موقع آئے گا کہ زبان ہماری مرضی سے نہیں بولے گی، اللہ کی مرضی سے بولے گی. آج تو ہم اپنی زبان سے جو چاہے بولتے بکتے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم جو چاہے وہ نہیں بولے گی، اللہ جو چاہیں گے وہی بولے گی. اور وہ چیز بولے گی کہ دنیا میں جتنے گناہ زبان سے ہوئے وہ زبان بولے گی اللہ کے دربار کے اندر. اس نے یہ غلط بات بولی، یہ جھوٹ بولا، یہ گانا گایا تھا، یہ پرائی عورت سے بات کی تھی، یہ پیدل پیر سے چل کے فلاں گناہ کے لیے جاتا تھا، ہاتھ سے یہ غلط غلط کام کر، سب بدن بولے گا اللہ کے دربار کے اندر. اللہ اس دن کے وبال سے ہماری حفاظت فرمائے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اس دن اللہ ان کو پورا بدلہ دے گا، یعنی سزا دے گا جس کے وہ حقدار ہے.
اور ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ حق ہے اور وہ ساری باتوں کو کھولنے والا ہے، کہ اس دن اللہ کے دربار میں ان کو پوری سزا ملے گی، جو گناہ، جو کرتوت، جو برائی دنیا میں کر کے آئے، پوری سزا۔ اور اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، سب چیز اللہ کے سامنے کھل جائے گی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے۔ اور یہ پاک مرد اور عورتیں ان باتوں سے بالکل دور ہے جو یہ منافق لوگ گھڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاک لوگوں کے لیے مغفرت اور باعزت روزی اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ میری بندی عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں، حضرت عائشہ بالکل پاک ہیں، ان کو دیکھنا ہو تو ان کے شوہر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، جن کے شوہر اتنے پاک اور نیک ہو کا ان کی بیوی بھی نیک ہوگی، کا یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو پاک ہے ان کا رشتہ پاک کے ساتھ اور جو گندے ہیں ان کا تعلق گندوں کے ساتھ۔ اللہ ایسے پاک لوگوں کو معاف بھی کریں گے اور آخرت میں اللہ ان کو روزی عطا فرمائیں گے، جنت کی روزی، اور دنیا میں بھی اللہ ان کو برکت والی روزی عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ مکمل ہوا۔ اللہ نے ان کو کتنا خوش نصیب بنایا کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں تقریباً 20 آیتیں اتار دی۔ کیسی نیک عورت ہوگی! اللہ تعالی ہمیں بھی پاک صاف، عفت اور حیا شرم والی زندگی عطا فرمائے۔